بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ماہ سیام کا نصف مہینے کا سفر یہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے، لیکن بڑے غمگین دلوں کے ساتھ یہ ماہ سیام کا سفر پوری امت مسلمہ طے کر رہی ہے۔ خدا کرے ایسا کوئی وبائی مرض پھر کبھی ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب نہ ہو۔ بارگاہ قدسی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال اس کرونا وائرس کی بیماری کو جلد از جلد اس دنیا سے ختم فرمائے اور ہمارے ملک سے بھی، ہمارے شہروں سے، ہماری بستیوں سے، ہماری گلی کوچوں سے اس بیماری کو ختم فرمائے، تاکہ انسان کی جو روز مرہ کی روٹین ہے، جو اس کا روٹین ورک ہے، وہ بحال ہو جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ جیسی عبادات ہونی چاہیے تھی اس کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ آج کا یہ 14واں درس ہے اور ماہ سیام کا یہ دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے۔ فضائل کے اعتبار سے ایک فضیلت آج کی نشست میں ذہن نشیں فرماتی چلیے۔ کل بخاری شریف کی جو آخری حدیث مبارکہ تھی، چونکہ بخاری شریف کا مقام وہی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ قرآن کریم کے بعد اگر کسی کتاب کا کوئی حق ہے عظمت و اعتبار کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، وہ بخاری شریف کا حق ہے۔ ایک فضیلت آج ذہن نشیں فرما لیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اگر کسی میرے امتی نے 6 رکعتوں کی پابندی کر لی، یعنی اس سے مراد اوابین کی رکعت ہے، جو 6 رکعت ہم اوابین کی پڑھتے ہیں مغرب کی سنتوں کے بعد، تو ان 6 رکعتوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس کے 50 برس کی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی کریمی کے صدقے جاؤں، قدم قدم پر اس کی کریمی، اس کی رحمت واسعہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، آؤ تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح۔ اللہ کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت واسعہ ساری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسائل الصیام کے تعلق سے 3 مسئلے اور ذہن نشیں فرماتے چلے۔ آج کا پہلا مسئلہ آج کے درس میں، روزے کی حالت میں اگر کسی نے کوئی کنکری نگل لی یا کوئی ایسا لکڑی کا ٹکڑا نگل لیا جس کو عادتاً کھایا نہیں جاتا،
روزے کی حالت میں کسی نے کوئی کنکری نگل لی یا کوئی لکڑی کا ٹکڑا نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں سو گیا دن کے کسی حصے میں اور بدخوابی سے اس کو احتلام ہو گیا، یعنی اس کو آج عام زبان میں نائٹ فال کہتے ہیں، اور اس نے یہ سمجھا کہ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور غلطی سے اس نے روزہ توڑ دیا، یہ سمجھ کر کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں سو گیا، بدخوابی کی وجہ سے احتلام ہو گیا اور وہ غلطی سے یہ سمجھا کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر دن کے حصے میں ہو جائے، اور اس نے کچھ کھا لیا، روزہ توڑ دیا، تو اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، مجبوری میں روزہ توڑ دینے کا حکم۔ روزہ رکھ لیا، اچانک کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور ایسی شدید بیماری لاحق ہو گئی کہ روزہ توڑنا پڑا، تو اس صورت میں یہ روزہ تو ٹوٹ گیا بحالت مجبوری۔ اگر کسی نے کوئی روزہ توڑ دیا تو اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بحالت مجبوری اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ موبائل کے تعلق سے آج آخری مسئلہ ذہن نشین فرماتے چلے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہی ہے کہ آج کا بہترین سماج کا نشہ، معاشرے کا نشہ بہترین آج کا موبائل ہے۔ بچہ ہو، بڑا ہو، بچیاں ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، سب اس میں لگے پڑے ہیں، بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ آج کے دور کا، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور کے معاشرے کا بہترین نشہ آج کا موبائل ہے۔ بہرحال جس موبائل میں قرآن کریم فیڈ ہے یا اس کی صورتیں فیڈ ہیں اس کی میموری میں، یا کچھ احادیث مبارکہ فیڈ ہے، اور جب آپ نے اس کو آن کیا تو وہ قرآن کریم کی آیتیں یا صورتیں یا احادیث مبارکہ اگر اسکرین پر آ جاتی ہیں، اسکرین پر وہ حروف نظر آتے ہیں، تو اس اسکرین کو ہاتھ سے ٹچ کرنا بغیر وضو جائز نہیں ہے، بلا وضو جائز نہیں ہے اسے چھونا۔ ہاں اگر اس کے حروف غائب ہیں یا میموری میں وہ سیف ہے تو کوئی حرج نہیں، بغیر وضو کے آپ موبائل کو چھو سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جب آپ نے قرآن کریم کی فائل نکالی اور وہ اسکرین پر آ گئی یا صورت اسکرین پر آ گئی یا احادیث مبارکہ اسکرین پر آ گئیں اور وہ اسکرین پر آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، تو آپ اس اسکرین کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ حروف اسکرین پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے گی۔